اللہ پاک جاننے کے باوجود پھر امت محمدیہ سے سوال فرمائے گا ان کے خلاف تم کیسے گواہی دے رہے ہو، حالانکہ تم نے تو ان کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف اپنا رسول بھیجا اور تو نے ہم پر ایک کتاب اتاری اور تو نے اس میں بیان فرمایا کہ انبیاء کرام نے تیرے احکام کی تبلیغ کر دی تھی، بس ہم تو اس کے مطابق گواہی دے رہے ہیں جس کا تو نے ہم سے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اس دن اللہ پاک کفار اور مجرمین کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے باڈی پارٹس گواہی دیں گے کہ ان کے ذریعے کیا کیا برے کام کیے جاتے تھے۔ اس طرح نیک مسلمانوں کے باڈی پارٹس ان کی نیکیوں کو بیان کریں۔ ناظرین، یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کے ذریعے ہمیں پچھلی قوموں کے احوال اور پچھلی قوموں کے پرابلمز بھی بیان کر دیے گئے، لیکن ایک اور کمال کی بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم آخری قوم ہیں نا، ہمارے بعد تو کسی امت نے نہیں آنا، تو ہم پچھلی قوموں کے تو گواہ ہیں، ہمارے عیبوں پر کوئی گواہ نہیں ہے۔ اللہ نے کیسے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، انشاءاللہ محشر کے دن بھی وہ کریم کرم فرمائے گا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ باڈی پارٹس، جی ہاں یہ قرآن میں ہے نا، سورہ یاسین پڑھیں آپ کہ باڈی پارٹس گواہی دیں گے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ بعض اوقات انسان دروازہ بند کر دیتا ہے، کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کہ اب کس کو پتا ہے؟ اینجلز، حساب کتاب لکھنے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہی ہیں، وہ اعمال لکھ رہے ہیں، وہ بھی گواہ ہیں، ہمارے باڈی پارٹس بھی گواہ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ آگے چلتے ہیں، حساب محشر میں کن کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، دیٹ از امیزنگ بات۔ اس حوالے سے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور سکون والی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جسم کے ایک ایک حصے سے کوسچن ہوگا، ہاتھ، ناک، کان، آنکھیں، ایک ایک مسام، ہر چیز رب کے آگے جواب دہ ہوگی۔ دنیا کی ہر لذت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیارے ویورز، آج ہم عزت کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں عزت حاصل ہو، سب ہماری رسپیکٹ کریں، تو یاد رکھیں عزت کے بارے میں بروز قیامت سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ عزت کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا، غلط جگہ یا کسی غلط مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو عزت استعمال نہیں کی۔ بندہ جو بھی قدم رکھتا ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس قدم سے تمہارا ارادہ کیا تھا، where were you going and why were you going۔ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے والے، اسپیچز دینے والے اسپیکرز کو بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن بندے سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ قبول ہو گئی تو پھر باقی اعمال دیکھے جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو پھر اس کے کسی عمل کو دیکھا تک نہیں جائے گا۔ اب وہ لوگ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، غور کر لیجیے، پہلا کوسچن آن دا ڈے آف ججمنٹ